آپ کتنے بھی پرخلوص ہو جائیں، آپ کی نیت کتنی بھی صاف ہو، لوگ پھر بھی شک کریں گے، آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، آپ کو آپ کی استطاعت اور ہمت سے زیادہ کام لینے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا موازنہ دوسرے لوگوں سے کر کے آپ کو کمتر ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ احساس کمتری کا شکار ہوں گے یا خود ترسی میں مبتلا ہو کر ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے؟ ایسے موقع پر ایک ہی سوچ اپنائیں کہ یہ میرے ارد گرد جتنے بھی انسان ہیں یہ سب کمزور ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ اختیار ہرگز نہیں دیا کہ یہ میرا اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ کریں۔ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول کیوں کسی کو دینا چاہتے ہیں؟ اپنی زندگی کا کنٹرول کسی کو بھی نہ دیں جو کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن جو کنٹرول ہمارے اوپر ہونا چاہیے آج کل میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ ہم نے دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ میں دیکھ رہی ہوں بہت سے لوگ اس وجہ سے بیمار اور پریشان ہو رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی انسان یہ کہے کہ فلانا رشتہ دار مجھے اچھا نہیں سمجھتا، تو بھئی کیوں آپ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ کیوں آپ اس کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہو؟ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا عذاب ہوتا ہے، اور دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سننا ایک بیماری ہوتی ہے۔ اور یہ بیماری آج کل اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کوئی آ کے یہ میری تعریف کر دے، میرے کان ترسے ہوئے ہیں، جب تک 3 سے 4 لوگ مجھے ایڈمائر نہیں کریں گے تو میں خوش نہیں ہوں گا یا ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان آپ کو برا بھلا کہہ دے تو آپ سارا دن اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا۔ کیا ہم دوسروں کے اس حد تک محتاج ہو چکے ہیں؟ جب تک ہماری کوئی تعریف نہیں کرے گا، کوئی ہماری ہم پسند کا ایکٹ نہیں کرے گا، ہم اس سے خوش نہیں ہوں گے، تو اللہ کو تو معاذ اللہ ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال ہی دیا ہے۔ اکثر اس طرح دیکھنے میں آیا کہ ہر انسان کسی نہ کسی دوسرے بندے کو، کسی دوسری ذات کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر محنت کامیاب ہو جاتی ہے تو بتاؤ کس کی خوشی کا دن ہے؟ اگر تو تمہاری ذات کی انا کی خوشی کا دن ہے تو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ تم اپنے انا کی خوشی کے مسافر ہو گئے ہو، انا کے پجاری ہو گئے ہو۔ اگر تم اللہ کی رضا کے مسافر ہوتے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے۔ اچھا، یہاں پر ایک مثال ہے کہ اگر آپ لوگ اس چیز کو سوچیں کہ سارے لوگ آپ کے مطابق ہو جائیں اور ویسے ہی کرنا شروع کر دیں جیسے آپ چاہتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کتنے دن خوش رہ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کتنے دن آپ خوش رہ لو گے؟ آپ پھر بھی زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں بھاگو گے، اور اگر کسی انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈال دی تو وہ اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا آپ لوگ اس چیز کو سمجھو کہ ہم دوسروں کو امپریس کرنے کے چکروں میں اپنی ذات کو تو بھول ہی گئے ہیں۔ ہمیں اس بیماری سے جان چھڑوانی ہے، اس سے ہماری زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ آپ پلیز دکھاوا کرنا چھوڑ دیں، جو بھی ہم چیز کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کریں۔ جو چیز ہم دکھاوے کے لیے کریں گے وہ غلط ہے۔ خود کو دوسروں کے کنٹرول سے نکالیں، اپنے لیے جینا شروع کریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، لیکن اس نیت سے کریں کہ آپ اپنے لیے کریں گے، خود کو خوش کرنے کے لیے کریں گے۔ جہاں دکھاوا شروع ہو گیا وہاں کام خراب ہے۔ کمپیریزن بھی ختم کریں، اللہ کے لیے جینا شروع کریں، دوسروں کے اور اپنی انا کے غلام نہ بنیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے جینا شروع کریں۔ اور اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔